السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 14 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو خون مسلم کی حرمت سے متعلق ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں۔ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے چند بہت سارے فوائد و مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں مذکور 3 حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ نمبر 3، حدیث کے عموم یعنی جان کے بدلے جان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ عمر بن حزم کی حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ثابت ہے،
کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کافر ذمی یا معاہد یا مستامن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف یعنی آدھا ہے، جیسا کہ ترمذی اور نسائی کی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ کفار کی 4 قسمیں ہیں، کفار کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حربی، یعنی جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو۔ نمبر 2 ذمی، جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو اور مسلمانوں نے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پیمان دیا ہو۔ نمبر 3 معاہد، جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو لیکن اس سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو۔ نمبر 4 مستامن، جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان تو نہ کیا ہو، البتہ ایک متعین وقت تک اسے امان دی گئی ہو۔ مثلا کوئی حربی کافر تجارت وغیرہ کی غرض سے امان طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوا تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہے وہ مستامن ہے۔ نمبر 4 جس شخص نے شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا ہو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اس کی زنا رجم یعنی سنگساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اور غامدیہ 2 یہودیوں نیز ایک اور عورت کو رجم فرمایا ہے۔ 5واں مسئلہ اور 5واں فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ جو شخص دین اسلام چھوڑ کر برگشتہ ہو جائے اور ارتداد اختیار کر لے اس کا خون حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں کہ جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو، البتہ اسے سمجھا کر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا، اور اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا جمع رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 6 حدیث میں مذکور 3 خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک ہے لواطت یعنی اغلام بازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 2 اپنی محرم سے زنا کرنا۔ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ نمبر 3 جادوگری۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔ نمبر 4 ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب 2 خلیفہ سے بیعت کر لیا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہے اور وہ تمہارا شیرازہ منتشر اور تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ مسلم شریف۔
نمبر 5، زمین میں فساد پھیلانا یعنی فسادی، اس کی سزا ہے قتل یا پھانسی یا جیلا وطنی یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ دینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خاری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ہر طرح کے غلط کاموں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم دین اسلام سے نکل سکتے ہوں، یا اسی طرح سے جس کی وجہ سے ہمارا خون حلال ہو جاتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں پیار و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے لغویات، خرافات اور فتن و فساد سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔